لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين، الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا وَلَنُعْطِيَنَّهُمُ اللَّهُ أَجْرًا رِزْقًا حَسَنًا. صلوات پڑھے گا بآواز بلند. اللهم صل على محمد وَلَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ایک مرتبہ بہتر و بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. رزق حسنہ کے عنوان کے تحت یہ ہماری نویں گفتگو ہے. سورہ حج کی اس آیت میں خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں اور پھر اسی سفر ہجرت میں وہ قتل کر دیے جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں رزق دے گا، رزقاً حسنا، اچھا اور رزق حسن دے گا، اور بے شک اللہ بہترین رزق فراہم کرنے والا ہے. کل گفتگو ہماری یہاں پہنچی تھی کہ اللہ کن کن حالات میں کہاں اور کس طرح لوگوں کو رزق دیتا ہے. اس سے پہلے تدبیر اور تقدیر اور معیشت کے کچھ قوانین اور اصول پر گفتگو ہو رہی تھی. تو کل جہاں ہم نے گفتگو چھوڑی تھی کہ رسول نے دعا کی علی کے لیے اور علی نے دعا کی عباس کے لیے، کیونکہ اولاد بھی ایک عظیم ترین رزق ہے. اور یقیناً آج کی شب جب گفتگو آگے بڑھے گی تو ایک اور بیٹے کا ذکر آئے گا، لیکن ہم نے جو رزق کے تعلق سے کچھ باتیں کل کی تھیں وہیں سے آگے بڑھتے ہوئے کہ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے چیونٹیوں کی سردار اپنے لشکر سے کہتی ہے نکلو، کیونکہ ہم نے سنا ہے رسول نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور کیوں نہ ہو، کیونکہ خداوند تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری رسول اور پیغمبر نے جب علی علیہ السلام کے تعلق سے کچھ فرمایا تو کبھی علی کی مثال قرآن سے دی،
کبھی علی کو مثال میں حق کے طور پہ پیش کیا تو کبھی کہا علی کعبے کی طرح ہیں، یعنی علی کو کعبے جیسا قرار دیا، علی کو قرآن جیسا قرار دیا، علی کو قرآن اور حق جیسا قرار دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے گا، میں کسی چیز کی منزلت گرا نہیں رہا ہوں، لیکن رسول کی حدیث پڑھتے جائیے گا، یا علی انت بمنزلت الکعبہ، اے علی تم کعبے کی طرح سے ہو، تمہاری منزلت کعبے کی سی ہے۔ پھر دوسرے مقام پہ کہتے ہیں النظر یا علی انت مع القرآن والقرآن معک، اے علی قرآن تمہارے ساتھ ہے، تم قرآن کے ساتھ ہو۔ یا کہیں کہتے ہیں اے علی تم قرآن کی منزلت رکھتے ہو، تو کبھی کہتے ہیں اے علی حق تمہارے ساتھ ہے، حق کے ساتھ تم ہو، اور اس کے بعد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں پروردگارا حق کو وہاں پلٹا دینا کہ جہاں حق علی جا رہے ہو تو حق پیچھے پیچھے علی کی جائے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے گا، میں کسی چیز کی منزلت کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ اندازہ لگائیے گا، کعبے کے لیے نہیں کہا کہ کعبہ قرآن کی طرف سے ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں، توجہ ہے آپ کی۔ کعبے کے لیے نہیں کہا کعبہ خدا کا گھر ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، حق اللہ کا دین ہے، لیکن حق کو نہیں کہا کہ قرآن کی طرح ہے، حق کو یہ نہیں کہا کعبے کی طرح ہے، قرآن کو نہیں کہا کہ یہ حق کی طرح ہے، لیکن اللہ اکبر قرآن حق ہے، کعبہ حق ہے۔ لیکن جب علی کی بات آئی تو علی کے لیے کہا علی کعبہ بھی ہے، علی قرآن بھی ہے، علی حق بھی ہے، اور علی علی بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، ایک اور حدیث نقل کرتے ہیں، جب رسول نے یہ فرمایا کہ النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ رسول نے جس دن یہ حدیث ارشاد فرمائی، اس دن سے لے کے 21 رمضان 50 ہجری تک جن لوگوں نے مدینے میں، مکے میں، کوفے میں روزے غدیر مختلف موقعوں پر علی کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، عبادت کی۔ اب 21 رمضان 50 ہجری سے لے کے آج تک کیا وہ عبادت کا قانون اور اصول ختم ہو گیا؟ کیونکہ اب بظاہر تو ہم علی کے چہرے کو دیکھ نہیں سکتے، ہاں نجف جائیں گے، زیارت کریں گے، وہ بھی قبر کی زیارت، یقیناً وہ زیارت بھی بہت عظیم شے ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں زیارت کے لیے، لیکن اب کیا محروم ہو جائے گا؟ نہیں، رسول خدا نے کتنا آسان کر دیا۔ عزیزو آگے نبی نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ عجیب بات ہے عزیزو، پھر میں نے کہا میں نہ تقابل کروں گا نہ کمپیریزن کروں گا، بس کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ کعبے کے تعلق سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتا ہوا چلوں، جہاں آپ فرماتے ہیں کعبے کے تعلق سے اللہ نے 120 ریوارڈز رکھے ہیں۔ ایک آدمی طواف کرتا ہے، 60 ثواب اس کے لیے، طواف کر کے تھک گیا ہے، کھڑا ہو گیا نماز پڑھتا ہے، 40 ثواب اس کے لیے۔ اب آپ دیکھیں جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، پوری پوری رات ماشاءاللہ حرم میں گزارتے ہیں، انسان ہی ہیں، اب اس کے بعد طواف کرنے کی طاقت نہیں ہے، کراؤڈ ہے، رش ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اب بیٹھا ہوا ہے، کیا ثواب سے محروم ہو گیا؟ معصوم فرماتے نہیں، ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد کعبے کو دیکھ رہا ہے تو وہ 20 درجہ تب بھی اسے ثواب مل رہا ہے۔ اللہ اکبر، کعبے کے گرد چکر لانا طواف، کعبے کے رخ کی طرف کھڑے ہو کر عبادت کی جائے نماز، کچھ نہیں کر سکتا تو دیکھتا رہے عبادت، تو 3 طرح سے کعبے کے لیے، لیکن تینوں صورتوں میں یہ ہے کہ کعبہ پاس ہو، کعبے کے پاس ہوں یا کعبے کے رخ پر ہوں۔ لیکن علی کے سلسلے میں نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ لیکن جب زمانہ آگے بڑھ جائے اور ہم اس دور میں ہیں جب علی کو دیکھ نہیں سکتے، کہا ٹھیک ہے ذکر علی نے عبادت، علی کا ذکر کرو عبادت کا ثواب پاؤ گے۔ تو پتہ چلا علی کا ذکر عبادت ہوا، علی کے بارے میں سوچنا عبادت ہوا، علی کے حق کا دفاع عبادت ہوا، علی کے بارے میں گفتگو عبادت ہوئی۔ بازیدو گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، نظر کی بات ہے۔ توفیق ابو عالم مصر کا ایک بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا عالم، شیعہ نہیں ہے، سنی ہے۔ بھئی رسول کی حدیث تو آپ نے سنی ہے مولا کائنات کے لیے، لیکن وہ مولا کائنات نہیں، وہ گفتگو کر رہا ہے امام حسین کے سلسلے میں، ایام ازاں ہیں، عشرہ حسینی چل رہا ہے،
آخری راتیں قریب آ رہی ہیں، شب 9 محرم ہے، وہ کہتا ہے کہ 3 باتیں آگے محسن قراتی نے تقریباً 100 کے قریب قرآن اور امام حسین میں مماثلت، یعنی قرآن اور حسین، قرآن اور حسین، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے؟ 3 باتیں. عزیزوں حسین سب کے. جوش نے کبھی کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہونے نے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور راہی اجمیری نے کہا کہ سویا ہوا ضمیر بشر جاگنے لگا، سویا ہوا ضمیر بشر جاگنے لگا، ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین. اس لیے کہ حسین کا انکار ناممکن ہے. وہ 3 مماثلتیں، 3 ریسمبلنس بٹوین حسین اینڈ قرآن. کہتے ہیں فکرما الجلوس فی مجلس القرآن عبادہ، پر جس طرح سے جہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے مجلس قرآن میں بیٹھنا عبادت ہے. کہتے ہیں کل جلوس فی مجلس ذکر الحسین عبادہ، جہاں بھی حسین کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہو عبادت ہے. پر دیکھا آپ نے قرآن اور حسین، اہل سنت کے عالم ہے، مصر کے عالم ہے، کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھو گے عبادت ہے، حسین کی مجلس میں بیٹھو گے عبادت ہے. یقیناً، کیونکہ قرآن کی مجلس رہ ہی نہیں سکتی تھی اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی. ہم تو ذرا سی بات پہ قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتے ہیں، مصروف ہیں نہیں پڑھ پائے، کام کا لوڈ ہے، ورک لوڈ ہے نہیں پڑھ پائے، دیر سے اٹھتے ہیں بس جلدی سے نماز پڑھیں جاب پہ چلے جائیں نہیں پڑھ پائے، کئی دن قرآن کی تلاوت نہیں ہو پاتی. لیکن حسین وہ ہے کہ سر قلم ہونے کے بعد جو نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کرے اسے حسین کہتے ہیں. رسول کے اس قول کی، اس حدیث کی صداقت دنیا کے سامنے آ گئی کہ قرآن اور اہل بیت کو جدا نہیں کیا سکتا. حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ نہیں یفترق ابدا، یہ جدا ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ قرآن اور اہل بیت ساتھ ملیں گے. بنی امیہ کی کوشش تھی قرآن اور اہل بیت کو الگ کر دیں، بنی عباس نے کوشش کی قرآن اور اہل بیت کو الگ کر دیں، طاقتیں کوشش کرتی رہیں قرآن اور اہل بیت الگ ہوتے رہیں، لیکن قرآن اور اہل بیت کبھی الگ ہو ہی نہیں سکے، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے قرآن اور اہل بیت ساتھ رہیں. کسی نے چاہا کہ اہل بیت کے فضائل سمجھے کا قرآن کھولو، کسی نے چاہا قرآن سمجھے اہل بیت کے در پر جاؤ. جبھی تو میں پورا واقعہ نقل نہیں کروں گا، صرف اتنا کہتا ہوا چلوں گا. 8ویں امام سے کسی نے جو پوچھا تھا تو آپ نے ساری تفسیر بیان کرنے کے بعد کہا لوگوں نے لفظ قرآن تو اپنے پاس رکھا لیکن لہجہ قرآن ہمارے پاس ہے. اللہ اکبر. نہیں، بات کو اور آسان کرتے ہیں، بات قرآن کی آئی ہے تو مجلس حسین کا آغاز ہی قرآن مجید کی آیت کے ساتھ ہوتا ہے اور تلاوت کے ساتھ ہوتا ہے. اختتام ہوتا ہے تو پھر آیت پڑھی جاتی ہے. یعنی اللہ اکبر، کتنا گہرا رشتہ ہے حسین اور قرآن کا. آغاز مجلس تلاوت قرآن کے ساتھ، اختتام مجلس تلاوت قرآن کے ساتھ، اور دوران مجلس جو گفتگو ہو رہی ہے تو دلائل میں جو آیتیں آتی ہیں وہ قرآن مجید کی آتی ہیں. کتنا گہرا رشتہ حسین. ہاں جی. امام حسین علیہ السلام قرآن کے تعلق سے لوگوں کی 4 قسمیں بیان کرتے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو صرف اسکرپٹ والا، رسم القرآن. ہم دونوں معنی میں کہہ سکتے ہیں. اچھا، عربک میں رسم جب کہتے ہیں تو رسم کے معنی ہوتے ہیں ٹیکسٹ، خط، تحریر.
اور جب ہمارے اردو میں رسم کہتے ہیں تو ٹریڈیشن، رسم و رواج دونوں تقریباً ساتھی ہو گئے ہمارے. تو عامت الناس کا قرآن کا رشتہ صرف خط تک ہے، تحریر تک ہے، ٹیکسٹ تک ہے. کا دوسرا گروپ وہ ہے جو اس کے ترجمے اور ٹرانسلیشن اور مفہوم تک جاتا ہے، کہ یہ خواص کا ہے. کا تیسرا وہ ہے جو قرآن مجید کے کشف تک جاتا ہے، یعنی تحقیق اور تفسیر کی منزل میں، یعنی پردے اٹھ رہے ہوں. تفسیر کے معنی ہے کشف کے. اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انکشاف. مجھے تو اب تک نہیں پتا چلا، آج ہی انکشاف ہوا. ہم کہتے ہیں نا انکشاف کا مطلب یعنی ایک چیز تھی جو آپ پر ظاہر نہیں تھی، ہڈن تھی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ظاہر ہو گئی. اسی لیے قرآن کی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر کشاف، یعنی پردوں کا اٹھنا، پردوں کا اٹھنا، بات کا ظاہر ہونا. اور بات کو آسان کر دوں آپ کے لیے، مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے سامنے سے پردے ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. اس لیے کیونکہ ہم پسے پردہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. علی کی نگاہیں وہ ہیں جو پردے کے اس پار دیکھ سکتی ہیں، کیونکہ علی اس حسن مجتبی کا باپ ہے جو پسے دیوار دیکھ لیتا ہے. علی جب زمین پہ ہوتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھ لیتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے تو زمین کی طرف، یعنی تمام گہرائیوں سے واقف. نگاہ دیکھیے علی کی، کہاں تک علی کی نگاہ ہے. اللہ اکبر. تفسیر کشاف، یہیں پر صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کرتا ہوا چلو، جہاں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. کبھی امیجیٹ آیت ہوگی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بے شک قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اب متقین کیا ہیں؟ پریشان. امیجیٹ نیکسٹ آیت نے ایلابریٹ کر دیا، ایکسپلین کر دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ساری صفتیں بیان کر دیں، یہ تفسیر ہو گئی، فوراً تفسیر آ گئی. کبھی کیا ہوتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بس رسول کی معراج بیان کی جا رہی، تفسیر نہیں ہے، بس برکتوں کا سفر ہے، اللہ نے نشانیاں دکھائیں. سورہ نجم میں بیان کرتا عند سدرۃ المنتہی قاب قوسین. تو دوسرے مقام پر کبھی امیجیٹ. تو قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں. اسی طرح سے نبی جو ہیں اور امام جو ہیں معصومین کی تفسیر کرتے ہیں. نبی علی کی فضیلت بیان کریں گے، علی نبی کی فضیلت بیان کریں گے، علی حسن کی فضیلت بیان کریں گے، حسین امام زمانہ کی فضیلت بیان کریں گے، امام زمانہ امام سجاد کی. یہ ہے تفسیر. اس حدیث کو مکمل کر دو اماموں سے اسلام کی. مولا فرماتے تیسرا اس منزل پہ جو خاصان خدا اور اولیاء اللہ، اور چوتھا جو حق قرآن توجہ رہے، حق قرآن بیان کر سکے. کہ حق قرآن کون بیان کرے گا؟ کہ یہ صاحبان عصمت کے لیے ہے. قرآن میں دو جگہ خداوند تعالیٰ نے کہا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن مجید کی تعویل کوئی نہیں بیان کر سکتا سوائے اللہ کے جس نے نازل کیا ہے، یا وہ والراسخون فی العلم جو روٹڈ ان دی نالج، جو علم میں رسوخ رکھتے ہوں، وہ بتا سکتے ہیں،
وہ بتا سکتا ہے جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یا وہ بتا سکتا ہے کہ جو قرآن کبھی سینے پر نبی کے تھا تو کبھی حسنین نبی کے سینے پر تھے، وہ بیان کر سکتے ہیں۔ یہ 4 صورتیں ہیں قرآن مجید کے فہم کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے۔ ہر آدمی قرآن کے لیے ایک لیول پر نہیں ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، جتنا زمانہ آگے بڑھتا جائے گا تو ہر عہد میں قرآن مجید کا فہم لوگوں کا اور بڑھتا جائے گا، وہ چیزیں جو چھپی ہوئی وہ ظاہر ہونے لگیں گی، اسی لیے اس کو کشف کہتے ہیں، تفسیر کہتے ہیں، اسی لیے علماء تفسیر کہتے ہیں ہر عہد کے اعتبار سے قرآن مجید کی تفسیر سامنے ہونی چاہیے، یعنی ریسرچ ورک کنٹینیو رہنا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تفسیر بھی رائے کی جائے، اپنی مرضی سے تفسیر بیان کی جائے۔ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ ختم نہیں ہوا، حوض کوثر پہ ملیں گے ساتھ۔ لیکن علی کے لال نے نبی پر ایک الزام لگا تھا، اس کا جواب علی نے بھی دیا اور حسین نے بھی دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ وہ کس طرح سے؟ آخری وقت ہے رسول کا، اور رسول خدا کو تھوڑا سا بخار ہے، جیسا کہ تاریخ نے لکھا۔ جو رحمت ہے جس کے نام سے لوگوں کو شفا اور رحمت ملے، میں ابھی ابو توفیق والی گفتگو تک واپس آؤں گا، میں قرآن اور حسین۔ رسول نے اس وقت وصیت کرنی چاہیے، وصیت کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ بھی شکوہ تو امت سے ہے۔ صلح حدیبیہ سائن کی جائے تو کہا جائے کہ آج جیسا شک ہوا نبوت پہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ واقعہ رسول کے 50 سال بعد نہیں ہوتا ہے۔ عقبہ کے موقع کے اوپر گھاٹی کے اوپر سے رسول پر ایک حملہ ہونے لگتا ہے، اور اس کے بعد بجلی چمکتی ہے، رسول دیکھ لیتے ہیں، ہمارے یاسر دیکھ لیتے ہیں، حذیفہ یمانی دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد بار بار سوال ہوتا ہے پوری عمر، حل انا من المنافقین، کیا رسول نے دیکھ لیا تھا؟ کہ 50 سال بعد نہیں ہوا تھا۔ رسول کہتے ہیں کہ میں نے جب آپ نے زید ابن حارثہ ابن زید کا جو آپ نے گروہ تیار کروایا تھا اور کہا تھا کہ لشکر چلا جائے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے نام رکھے تھے، اس کے بعد لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، یعنی اسامہ بن زید کا، تو خدا کی لعنت ہو جو اسامہ بن زید کے لشکر سے تخلف کرے نہ جائے، مدینے سے نکالنے، تاریخ پڑھی جائے، یہ 50 سال بعد نہیں ہے، تاکہ مدینے میں کوئی فتنہ نہ رہے۔ کھلی ہوئی دعوت ہے، جو بھی حق کی جستجو میں، حق کی تلاش میں ہے، وہ جائے، تاریخ پڑھے، حدیث پڑھے، سیرت پڑھے۔ ثم اهتدیت تو پڑھنے کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا۔ تیجانی سماوی ایسے ہمارے بہت سے برادران اسلامی ہیں جنہوں نے تحقیق کی، اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے انہیں حق کی طرف ہدایت کی ہے۔ دین آئی واز گائیڈڈ، پڑھ کے انگریزی میں ٹرانسلیشن بھی ہے۔ رسول نے وصیت کرنی چاہیے تو لوگوں نے شور کیا، اور اس کے بعد کہا، شبلی نعمانی صاحب کی کتاب پڑھی آپ، سیرت النبی، جس میں کہا ہے، انہوں نے کہا کہ کہنے والا کہتا ہے ان ھذا الرجل لا یحجر، یہ شخص نعوذ باللہ ہذیان بک رہا ہے، اور ہذیان کا ترجمہ میری زبان سے میں نقل ہی نہیں کروں گا، یہاں پر عربی کے الفاظ پڑھیں اور اس کا ترجمہ جس طرح سے وضاحت علامہ شبلی نعمانی نے کی ہے پڑھیے ذمہ داری کے ساتھ، اور حق تلاش کیجیے۔ یہ سب کچھ 50 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد نہیں، یہ سب حیات نبوی میں ہو رہا ہے، رسول کی زندگی میں ہو رہا ہے۔ اور انہی موقعوں پر اور بار بار بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔
یہ دیکھنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ حدیث کتنے عرصے تک سب کے درمیان متفقہ تھی، اور اس کے بعد قرآن اور اس کے بعد اہل بیت کی جگہ دوسرے لفظ کا اضافہ کتنے سال کے بعد ہوا ہے، وہ بھی جا کے تاریخ میں تلاش کیا جائے۔ بہرحال آپ اندازہ لگائیے گا کہ رسول خدا کے ذہن پر ذرا سا بخار تو آواز کیا اٹھی کہ نوز باللہ رسول کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ بہت سخت بات، گستاخی ہے، رسول کی شان میں گستاخی ہے، جرات ہے، اور رسول کے سامنے جرات ہے، رسول کے گھر میں جرات کی جا رہی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں اگر صدیوں کے بعد بھی کوئی جرات کرے، گستاخی کرے، گستاخی گناہ ہے۔ لیکن ایک آدمی کے لیے کئی مرتبہ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے سامنے آواز بلند کرتا ہے تو کہتے ہیں کم سے کم سامنے تو آواز نہ بلند کرتے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ گستاخی کہاں کس پیک پر پہنچی رسول کے سامنے۔ اچھا کئی مرتبہ ہوتا ہے بیمار ہے، بیمار کا خیال کرو، وہ ساری قدریں ختم ہو گئی اور کہا گیا ان ھذا الرجل لیحجر، یہ شخص جو ہے نعوذ باللہ ہذیان بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے قرآن مجید میں جب کھولا اور 9 پارے کی شروع کیا ہے، فقال الملأ الذین کفروا، جو کفار کے سردار تھے انہوں نے شعیب کے سلسلے میں کہا، شعیب کون؟ حضرت موسیٰ پیغمبر کے سسر ہے فادر اللہ، ان سے کہا کہ نعوذ باللہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ قرآن مجید اسٹینڈرڈ بیان کرتا ہے، قرآن مجید ایک معیار بیان کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کفار کے معیار بیان کیے کہ بھائی رسول کی شان میں گستاخیاں کریں، رسول کو تنگ کرتے ہیں، رسول کو گالیاں دیتے ہیں، منہ کے سستے میں پتھر پھینکتے ہیں۔ لیکن جو کفار کا سردار ہے اس کے لیے قرآن مجید نے یہ کہا جو کافروں کے سردار ہیں وہ رسول کے دماغ پر شک کرتے ہیں۔ اب رسول کے دماغ پر شک ہوا، الزام لگا، یا تو رسول اس کا جواب دیں یا رسول کے گھر والے جواب دیں۔ جو وارث ہوگا وہ جواب دے گا، جو رسول کے گھر والے وہ جواب دیں۔ اب جو رسول کے گھر والے جواب دیں تو اب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بعضیزان گرامی علی بھی وہاں پر موجود تھے، حسن بھی موجود تھے، حسین بھی موجود تھے، بعضیزان گرامی ان لوگوں نے کس طرح سے جواب دیا۔ جب مسجد کوفہ میں فجر کا وقت ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر پہ لگتی ہے، خون ابلتا ہے، ایسے میں علی کچھ اور باتیں کر سکتے تھے، لیکن اس وقت علی کہتے ہیں فزتو ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم کامیاب ہو گیا۔ ارے جو مدینے میں دماغ رسالت پر الزام لگا تھا، جانشین رسالت مآب نے مسجد کوفہ میں فجر کے وقت جواب دے دیا کہ جب علی کے سر پہ ضربت لگ گئی، خون ابلنے کے بعد، زہر کے اثر کے بعد علی کے دماغ پر اثر نہیں ہو سکتا، تو نبی کے دماغ پر جو علی کا بھی مولا ہے، علی کا بھی آقا ہے، علی کا بھی رسول ہے، علی بھی جس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر، مقام رسالت سمجھیے۔ علی نے اس منزل تک کیا تھا، حسین اور آگے بڑھ گئے، سر نوکے نہ داپا، قلم ہو گیا، جسم پر سر نہیں ہے۔ ابھی سر زبا یعنی سر قلم نہیں ہو رہا ہے، زبا نہیں کیا جا رہا ہے، سر قلم ہو گیا۔ کربلا کے اندر، کوفے اور شام کے اندر بازاروں سے سب جب گزر رہا ہے تو علی کا لال، نبی کا نواسا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو نبی کے دماغ پر شک کر رہے تھے، دیکھو سر قلم ہونے کے بعد بھی علی کا لال، نبی کا نواسا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، الگ نہیں کر سکتے ہمیں۔ واپس آ جاؤں میں نے کہا قرآن مجید کہہ رہا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، بھائی اس کی تعویل کو کوئی نہیں بیان کر سکتا، یا تو اللہ بیان کر سکتا ہے یا راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہو، نفوذ رکھتے ہو، جو مدینۃ العلم ہو یا باب مدینۃ العلم، اور آسان کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں اے علی اقاتل فی التنزیل، میں ریویلیشن اور نزول قرآن پر جنگ کر رہا ہوں، بدر نزول قرآن پر جنگ، احد نزول قرآن پر جنگ، خیبر و خندق حنین نزول قرآن پر جنگ، ہجرت نزول قرآن پر جنگ، یہ سب نزول قرآن پر جنگ ہے۔ علی تم تعویل قرآن پہ جنگ کرو گے، ہے یا نہیں ہے؟ حدیث کی کتابوں میں علماء اہل تسنن بھی لکھتے ہیں، علماء اہل تشیع بھی لکھتے ہیں،
امت مسلمہ کا اتفاق ہے. نبی نے کہا میں تعویل قرآن پہ جنگ کروں گا, تم تنزیل قرآن پہ جنگ کرو گے, پر نبی کا جملہ ہے, سچ ہے, صادق نبی میرا کہہ رہا, امین نبی کہہ رہا ہے. اب اگر تنزیل پر جو جنگیں لڑی گئی وہ نبی نے لڑی ہے, اب نبی کے بعد علی جو لڑیں گے وہ تعویل پر لڑیں گے. دعائے ندبہ میں بھی آپ پڑھتے ہیں, احادیث میں بھی موجود ہے. اب نبی کے بعد علی نے کتنی جنگیں لڑی ہیں, نبی کے بعد علی نے کتنی جنگیں لڑی ہیں. اب تاریخ کی کتاب کھولی تو کہا ایک کا نام جمل ہے, ایک کا نام صفین ہے, ایک کا نام نہروان ہے, پر نبی نے کہا علی تم تعویل قرآن پہ جنگ کرو گے. تو پتا چلا علی سے جو لڑنے آ رہے تھے وہ قرآن کو مانتے ضرور تھے لیکن مفہوم قرآن کو تبدیل کر رہے تھے, اس لیے علی کی جنگ تھی. اور وہ جنگ بھی نبی نے بھی نہیں شروع کی تھی, دفاع میں لڑی تھی, اور علی نے بھی دفاع میں لڑی. پھر قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ کہہ رہا وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ, اے نبی آپ کفار سے جنگ کریں اور منافقین سے. فتح مکہ کے بعد مصلحتی, سیاسی, سازشی اسلام میں داخل ہوا جو منافقین کا ٹولہ تھا, جو کربلا کا ذمہ دار بھی بنا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے فتح مکہ کے بعد کیا منافقین سے کوئی جنگ لڑی گئی؟ نہیں لڑی گئی ہے. پھر نبی دوسرے مقام پر کہہ رہے ہیں اے علی تم ناقصین سے, قاسطین سے, مارقین سے جنگ کرو گے. نقص, قسط, مرق, ناقص بیعت توڑنے والے. اچھا احادیث میں رسول نے جو کہا اسی ترتیب سے جنگیں بھی ہوئی ہیں. بیعت توڑنے والوں سے جنگ لڑو گے. پھر اس کے بعد کا ظلم اور عدوان کرنے والوں سے, عدل کے خلاف جو ہیں ان سے جنگ ہوگی. تمہاری ترتیب دیکھنا. پھر اس کے بعد کا حق یعنی جو حد سے آگے بڑھ جائیں, انتہا کرنے لگے, ان سے جنگ کرو گے, جنہیں خوارج کہا جاتا ہے. رسول کی حدیث پڑھ لیجئے, احادیث و تاریخ. اللہ اکبر. لیکن قرآن مجید کا حکم جاہد الکفار والمنافقین ہے, نبی کفار و منافقین سے جنگ کریں, حکم نبی کو دیا گیا تو نبی نے عمل کیا. کہا نہیں جانتے تم, مباہلے کے میدان میں نہیں سنا, غدیر کے میدان میں نہیں سنا, آیت تطہیر نازل ہوئی نہیں سنا, جہاں نبی کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, میری جنگ ان سے ہے جو تم سے جنگ کرے, میری صلح ان سے ہے جو تم سے صلح کرے. یعنی پتا چلا کہ ان کی جنگ ان کی جنگ, ان کی صلح ان کی صلح. واضح ہوگی بات؟ نہیں واضح ہوئی ہے تو اور آسان کر دوں. سعید ابن جبیر ایک صحابی ہیں, وہ روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس روایت نقل کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں, جو جہاں جہاں سن رہا ہے بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جہاں صلح اور جنگ بھی آ جائے گی. ابو توفیق والی بات ابھی موجود ہے اپنی جگہ. رسول فرماتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں نبی؟ نبی فرماتے ہیں علی کی ولایت جو ہے وہ اللہ کی ولایت ہے. قرآن مجید میں تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, سورہ مائدہ آیت کا نمبر 55. بے شک اللہ تمہارا ولی ہے, رسول تمہارا ولی, وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں, تمہارے ولی ہیں. 3 ولی اللہ, رسول, ایمان. میں نے 4 دن پہلے ولایت تکوین اور تشریع کی بات کی تھی. کہہ دے تو ہو جائے, اختیار اتنا ہونا چاہیے. یہی وجہ آپ دیکھیے گا کہ مسلمان ہو یا نہ ہو, رسول کا کلمہ گو ہو یا نہ ہو, قرآن کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, نبی کے نام پر مانگتا ہے ملتا ہے, علی کے نام پر مانگتا ہے ملتا ہے. اور حسین کی مجلسوں میں آپ دیکھیے گا کہاں کہاں لوگوں کو آج تک عطا کیا جا رہا ہے. یہ عطا کا دروازہ ہی نہیں بند ہوتا. اسے تکوین کہتے ہیں, اسے اختیار کہتے ہیں, اسے پاور کہتے ہیں.
تو رسول نے کیا فرمایا؟ بس 3 ولی ہیں، اللہ، رسول اور ایمان، علی اور اولاد علی۔ اچھا، اللہ کی اور علی کی ولایت دیکھیں کتنا گہرا رشتہ ہے، کتنا ڈیپ، کتنا کنیکٹڈ ہے۔ کنیکٹیوٹی دیکھیے آپ، کتنا کنیکٹ ہے، اٹیچ ہے، ایسوسیٹ دیکھیے آپ کس طرح سے۔ رسول ہیں، مسجد نبوی ہے، اصحاب ہیں، چاہنے والوں کا مجمع ہے، اللہ کی اور علی کی ولایت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری ان دونوں انگلیوں کو دیکھ رہے ہو، کہ جس طرح سے دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح سے اللہ کی اور علی کی ولایت جڑی ہوئی ہے۔ جس طرح سے دونوں انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اسی طرح سے اللہ کی اور علی کی ولایت جڑی ہوئی ہے، اسی طرح سے اللہ کی علی کی ولایت جڑی ہوئی ہے۔ بازی تو پتا چلا اللہ اور علی کی ولایت میری سمجھ میں اور اس وقت بھی آ گیا جب حضرت امام رضا اسلام، جو آپ حدیث سلسلۃ الذہب بیان کرتے ہیں، جس کے لیے امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، جو سلسلے بیان کیے امام رضا نے کہ مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، یہاں تک کہ رسول خدا جبرائیل سے، جبرائیل اسرافیل سے، یہاں تک کہ حق کے بارگاہ حق سے، یعنی اللہ، کیا کلمہ لا الہ الا حسنی، اللہ کا کلمہ حسنی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو سلسلہ اس میں روات کا ہے سب معصوم ہے، اور راویوں میں کوئی 1 نمبر، کوئی 2 نمبر، کوئی 3 نمبر، کوئی سچا، کوئی جھوٹا، کوئی ان بٹوین، کوئی بٹوین دا لائن، کوئی بکنے والا، کوئی ڈرنے والا، کوئی سازشی، کوئی مومن، کوئی منافق، یہاں سارے کے سارے معصوم۔ اس سلسلے کے لیے اللہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اس حدیث کی عظمت کے لیے اتنا کافی کہ جو سلسلے ہیں اسے اگر پڑھ دو تو کسی دیوانے پر تو اللہ اسے عقل دے دے گا۔ خدا کا شکر ہے مومنین کے بچوں کو 12 اماموں کے نام یاد ہوتے ہیں۔ رسول نے کہا میرے بعد 12 جانشین ہیں، ہر بچے کو سوتا ہوا ہوگا اٹھا دیجئے، بتائے گا 12 امام کا نام۔ 4 اور 5 سال کے بچے جس انداز سے اب آپ سو رہا اٹھا دیجئے اور اس کے بعد پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی تو نیند ہی اڑ جائے۔ 12 اماموں کے نام بچوں کو یاد، کب پڑھو دیوانے کا، اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں تاکہ دنیا سے دیوانگی کا خاتمہ ہو اور عقل کی حکومت ہو اور عقل عام ہونے لگے۔ خدا نے تمہیں عقل دے کر بھیجا ہے، فہم دے کر بھیجا ہے، ادراک دے کر بھیجا ہے، اور جس چیز کا استعمال زیادہ دن نہ ہو تو ختم ہو جاتی، ضائع ہو جاتی، کفران نعمت کے نتیجے میں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ حسنی، کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو اس قلعے میں داخل ہوا وہ عذاب سے نجات پائے گا۔ اس کے بعد کیا؟ رک گئے، پردہ کھینچ دیا، پھر پردہ کھولا لوگوں کے اصرار پہ، کہ ولیکن بشرط لا الہ الا اللہ بچاتا ہے، عذاب سے نجات دیتا ہے، جہنم کی آگ سے بچاتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن سنو، ولیکن بشرطہا و بشروطہا، لیکن اس کی کچھ شرطیں، وانا من شروطہا، اور میں، میری ولایت، میری مودت، میری محبت، ہم اہل بیت کی محبت شرط ہے۔ لا الہ الا اللہ بچائے گا، لیکن یہ سفر محمد رسول اللہ سے ہوتا ہوا علی ولی اللہ تک آ جاتا۔ دونوں ولایتیں جڑی ہوئی نا، آؤ میں تمہارے لیے آسان کر دوں، آسان کر دوں، کس طریقے سے؟ دونوں ولایتیں جڑی ہیں، سنو عزیزو، کچھ اس طرح سے دونوں ولایتیں جڑی ہیں کہ دوسرے مقام پر حدیث قدسی یہ بھی، حدیث قدسی وہ بھی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، خدا کہہ رہا، نبی نے معراج میں بھی ان کلمات کو دیکھا کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، علی کی ولایت میرا قلعہ، اللہ کہہ رہا، فمن دخل حسنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو پتا چلا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے کلمہ توحید علی تک پہنچاتا ہے، جو علی ولی اللہ کہتا ہے اسے یہ کلمہ ولایت خدا تک پہنچاتا ہے۔ جو اللہ کا نام لے لیکن علی کو نہ مانتا ہو تو جھوٹا ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اور جو علی کا نام لے اور نمازیں ترک کرے وہ بھی جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ علی تک پہنچاتا ہے، علی اللہ تک پہنچاتا ہے۔ صلوات پڑھے گا بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔ اور اس کا ثبوت دیکھیں،
یہ ساری ولایتیں ہیں. کئی مرتبہ ہم اپنے حساب سے جو تشریح کرنے لگتے ہیں دیٹ از ایبسلیوٹلی رانگ. یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. بہت بڑے مجتہد و مرجع, ابھی میں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھوائی ہے, آغا سید ابو القاسم الخوئی, بہت بڑے عالم, بہت بڑے فقیہ, خدا ان کے درجات بلند کرے. اور میں جب بھی ان کا نام لیتا ہوں تو آیت اللہ جنتی کا نام بھی لیتا ہوں. استاد آیت اللہ جنتی کہتے ہیں کہ دنیا تشیع میں شیعہ ورلڈ میں کہیں پہ بھی کوئی شیعہ ہو مگر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آغا خوئی کا شاگرد ہے. کسی مجتہد سے پڑھا ہوگا, مجتہد نے کسی مولانا کو پڑھایا ہوگا, مولانا نے کسی کو, ہر جگہ. آغا بہجت کس کے شاگرد تھے پتہ ہے؟ آغا خوئی کے. آغا جواد تبریزی کس کے شاگرد تھے؟ آغا خوئی کے. آغا وحید خراسانی کس کے شاگرد ہیں؟ آغا خوئی کے. آغا نوری حمدانی کس کے شاگرد ہیں؟ آغا خوئی کے. آغا باقر صدر کس کے شاگرد تھے؟ آغا خوئی کے. آغا سیستانی کس کے شاگرد ہیں؟ آغا خوئی کے. آغا موسیٰ صدر کس کے شاگرد تھے؟ آغا خوئی کے. آغا سعید الحکیم کس کے شاگرد؟ آغا خوئی کے. ہمارے ہند و پاک کے بزرگ جو نجفی علماء کس کے شاگرد؟ آغا خوئی کے. آغا بشیر کس کے شاگرد؟ آغا خوئی کے. ہر طرف آغا خوئی کے شاگردوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آغا خوئی میں علی اور اللہ کی ولایت بیان کر رہا تھا. آغا خوئی جو ہیں ان کے پاس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے. ایک مرتبہ ہم لوگ یہ سوچتے بھی نہیں, اپنے سے بڑے بڑے لوگوں کو بتانے لگتے ہیں, علم دینے لگتے ہیں. وہاں جائیے, سوال کیجئے, سیکھیے, کاسا لے کے جائیے, اس میں بھر کے لائیے. وہاں کچھ انڈیلنے کی کوشش نہ کیجئے, جمع کرنے کی کوشش کیجئے. تحصیل کے لے جاتا بندہ. آغا خوئی جو کھڑے ہونے لگے نا تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا یا علی. ہر مصیبت میں کام آتے ہیں. تو جو کہتا ہے یا علی کیا ہے, آزما کر ہی دیکھ لیا ہے شیخ. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے. حیدر کرت پوری کہتے ہیں. بس جیسے ہی آغا خوئی کھڑے ہونے لگے تو ایک مرتبہ کہا یا علی. اب جو یا علی کہا نا آغا خوئی نے, تو دوسرے جو کچھ لوگ بیٹھے تھے ساتھ میں تو انہوں نے کہا یا علی کا مطلب آقا کا یہ ہے علی الاعلی اللہ. یا علی کا مطلب علی الاعلی اللہ. جیسے ہی آغا خوئی نے سنا نا یا علی, تو اب انہوں نے بات پوری کر دی تاکہ ان کے اوپر واضح ہو جائے. علی اور اللہ کی لڑائی نہیں, اور آپ خامخواہ کے لیے لڑائی نہ اپنے طور پہ کریٹ کیجیے, اس لیے کہ علی اللہ کا وہ بندہ ہے کہ جسے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جو مانگو گے تو علی کے ذریعے سے ملے گا. خیبر میں نبی سے کہا گیا ناد علی, علی کو بلاؤ. جو محسن دین ہے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. ایک مرتبہ کہا علی سے مراد علی الاعلی ہے, تو ایک مرتبہ آغا خوئی نے اور بلند آواز سے کہا, دور تک آواز پہنچ جائے, کہتے ہیں یا علی ابن ابی طالب. میں نے کہا نا دو بڑے رزق ہیں ہمارے پاس, ایک ولایت کا رزق اور ایک عزا کا. ہمارے مراجع اور فقہاء عزیزو, بعض دشمن ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر, جو کلمہ علی ولی اللہ کو صحیح پڑھ بھی نہیں پاتے, جو علی کی منزلت کو جانتے بھی نہیں ہیں, جو علی کے موضوع پر 10 احادیث بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں, وہ کئی مرتبہ کہتے ہیں مہاراجے انہیں علی کی ولایت میں شک کرتے ہیں. وہ کہا علی کو مانتے ہی نہیں. آؤ دیکھو علی سے عشق کسے کہتے ہیں, علی کی معرفت کیا ہے, تو وہ بھی مرجع ہے جس نے 2000 دلائل پر مشتمل کتاب لکھی جس کا نام ہے الفین, اور لکھنے والا علامہ ہلی, جس نے 11 جلدوں میں الغدیر لکھی, وہ بھی ایک مجتہد, ایک عالم, ایک فقیہ. جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں سارے علماء و مراجع کی ہیں. اللہ اکبر, انہوں نے لکھ کے بتا دیا کہ علی کی ولایت صرف زبان پر نہیں ہے, دل میں بھی ثبت ہے. علی کی ولایت صرف دل میں نہیں ہے, عمل میں بھی ہے, اور عمل میں کچھ اس طرح سے ہے, کبھی تحریر کی صورت میں, کبھی تقریر کی صورت میں, کبھی تعمیل کی صورت کے اندر. اللہ اکبر. یا علی, میں نے شروع کی مجلس میں کہا تھا ایام اعظام میں آپ پابندی سے سیاہ لباس پہنا کیجیے. عام دنوں میں مکروہ ہوگا, اس زمانے میں مستحب ہے, عبادت ہے. اب 2 مہینے کی بات کرتے ہیں, جب تک کہ ابن زیاد کا ہرملہ کا عمر صاحب کا سر نہیں آیا, بنی ہاشم کی عورتوں نے سیاہ لباس اتارے نہیں ہیں. آج بچوں کے پروگرام میں بھی 9 اور 10 کے روزے کے تعلق سے سوال ہوا تھا.
اس مجلس کے شروع ہونے سے پہلے بھی ایک سوال بھیج دیا گیا. کل سے آج تک پتہ نہیں لوگ واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر اپنے طور پہ کیا کیا چیزیں پہنچا رہے ہیں. آپ اس میں دیکھیے، فلٹر لگا دیجیے. ارے جب آپ کو ایک عرصے سے آپ کو پتا ہے 10 محرم کو روزہ نہیں فاقہ ہے، پہلی کو رکھیے، دوسری کو رکھیے، تیسری کو رکھیے، چوتھی کو، پانچویں، آٹھویں تک رکھیے، 9ویں تک رکھ لیجیے. لیکن علماء کہتے ہیں تاسوعہ اور عاشورہ 2 دن اگر فاقہ کریں تو بہتر ہے، ہم سے آدھے دن کا نہیں ہوتا. پھر سے سوال ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ آیا کہاں سے؟ موجود ہے. جس طرح سے رمضان کے روزے اسی طرح سے عاشورہ کے. تو رمضان کے 30 دن کے 30 دن رکھیے. کہا نہیں ٹھیک ہے اگر فاقہ ہے، لیکن اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھ لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. اس لیے رسول جو عمل کریں گے اگر خدا کے حکم سے کیا ہے تو واجب ہے، اور اگر رسول کو قرآن میں باقاعدہ حکم نہیں آیا خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے کریں گے، وہ سنت بن جائے گا. اور رسول کے بعد کوئی عمل کو ایجاد کرے گا وہ ہے بدعت. بدعت کہتے ہیں رسول کے احکامات سے بغاوت. سمجھ گیا؟ اس میں بھی ایک بحث ہے بدعت حسنہ بدعت سیئہ. ہاں یہ بدعت سیئہ ہے، ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ کربلا کے واقعے کے بعد بنی امیہ نے، اچھا بنی امیہ کو کوئی نماز روزے سے بہت زیادہ شغف نہیں تھا، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ نماز فجر کے وقت حملہ ہو، ظہر کے وقت حملہ ہو، مغرب کے وقت حملہ ہو، صفین میں جنگ کی جائے نماز کے وقت. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور ان کے بزرگوں نے جو جنگیں بدر و احد لڑی ہیں تو کس زمانے میں؟ بدر کب لڑی گئی ہے؟ ماہ مبارک رمضان کا پہلی جنگ. تو نہ نماز سے مطلب ہے نہ روزے سے مطلب ہے. پھر کیوں یہ روزہ؟ اصل میں مولا امام حسین صاحب کی شہادت دیکھیے، ایک تو اس میں شکر جو آپ زیارت عاشورہ میں بھی پڑھتے ہیں، اللہم ان ھذا یوم تبارکت بہ بنو امیہ، آج کا دن ہے جس دن کو بابرکت بنی امیہ نے قرار دیا. شکرانے کیے، سیلیبریٹ کیا ہے، پارٹی کی ہے. رسول کا نواسہ شہید کیا اور پارٹی کی ہے. تحفہ ہے کہ شہید ہوئے. اگر شہادت کے اوپر اگر سیلیبریشن ہوتا ہے، خدا نہ کرے کسی کا گھر کا بیٹا کسی موقع کے اوپر مار دیا جائے، شہید ہو جائے، کچھ ہو جائے، تو آپ جائیے گا، آپ گلے لگیے گا، اپنے ساتھ مٹھائیاں لے کے جائیے، بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا مارا گیا، انشاءاللہ ہر سال اسی دن ہم مبارکباد دینے آئیں گے. عقل کے ناخن دیجیے. کہ نہیں روزہ کیوں رکھا گیا؟ ایک تو سیلیبریٹ کیا انہوں نے، یہ تو کیا. دوسری چیز اپنے آپ کو دیدار ثابت کرنے کے لیے، جنہوں نے کل علی کو بے نمازی کہا تھا، اپنے آپ کو دیدار ثابت کرنے کے لیے مدینے سے لے کے شام سے لے کے کوفہ، جہاں تک کہ یزید کی حکومت تھی، لوگوں کو عبادت کے نام پر مشغول کیا. وہی خوارج والی حرکت، تم شکرانے کا روزہ رکھو، نعوذ باللہ علی کا لال باغی تھا، بغاوت کی اور ہم باغی پر کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی کے شکرانے کے طور پہ روزہ. سادہ لوگ مسلمانوں نے روزہ رکھ لیا. کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ نے عقل دی تو اسی لیے تو آپ مسلمان ہیں. نبی نے نہیں کہا کہ تمہارے باپ دادا مسلمان تھے تو مسلمان ہو، کہ دلائل کے ذریعے سے دین کو مانو. کا روزہ رکھا. اچھا اس روزے کے لیے ایک اور دلیل ہے، ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیے گا آپ لوگ بابات بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہا جاتا ہے کہ رسول خدا مدینے میں، اچھا اس روزے کو آتھنٹیکیٹ کرنے کے لیے ایک اور کہ رسول خدا جب مدینے میں آئے اور اس کے بعد مدینے میں دین کا بول بالا ہوا، دور تک چلا گیا دین، تو مدینے میں یہودی اور عیسائی رہا کرتے تھے، انٹریکشن تو تھا. وہ رسول کا اخلاقی نہیں تھا ایسا کہ وہ مدینے میں جو یہودی تھے ان کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے. اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ.
کہ وہ لوگ روزہ رکھتے تھے. رسول خدا نے پوچھا بھائی تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی, نوح کی کشتی پار ہوئی تھی, ایسا ہوا تھا ویسا. ہم رکھتے ہیں, ہماری شریعتوں میں تھا. اب دیکھیں کہ نقل کرنے والے نے جو فیبریکیٹ کیا ہے تو کس طرح سے. رسول کو بہت پسند آئی یہ بات. ایک مرتبہ جو ہے امت کی طرف مڑ کے دیکھا کہ اب تم بھی محرم میں 10 دن کے روزے رکھنا, عاشورہ تک روزے رکھنا. کہ 9 دن کے ایڈ کیے گئے عاشورہ تک لانے کے لیے. تم بھی رکھو. آپ یہ بتائیے گا کہ توریت کے بعد زبور, زبور کے بعد انجیل, انجیل کے بعد قرآن, آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن. عمل کس پر ہوگا, قرآن پر یا پچھلی کتابوں پر؟ پچھلی کتابوں میں اس کا حوالہ بھی نہیں. اگر بالفرض مان لے تو منسوخ کتاب پر عمل کرے گا, ناسخ کتاب کا لانے والا. عزیزان گرامی, ہم کس کی شریعت پر ہیں؟ شریعت محمدی پر ہیں. میرا رسول جو ہے آخری پیغمبر ہے. عجیب بات. لیکن آج ایک عجیب و غریب دلیل آئی. دلیل یہ آئی, دیکھیں ٹھیک ہم فاقہ نہیں رکھیں گے, ہم روزہ ہی رکھتے ہیں. ہائے روزے سے محبت ہے یا حسین سے کہیں دل میں نفرت چھپی ہوئی ہے؟ یا اگر حسین سے نفرت نہیں ہے تو کہیں سے یزید کے لیے وہ ہلکا سا نرم گوشہ, سافٹ کارنر. خدایا آج کے اس جملے کو قبول کر کے یزید کے لیے جن جن دلوں میں سافٹ کارنر ہے پروردگارا اس سافٹ کارنر کو بند کر دے انشاءاللہ. کیا ہم روزہ رکھیں گے, آج کے دن کا ثواب پہنچا دیں گے امام حسین کو. ہم حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں, یہ نظر و نیاز کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں حسین آپ ہمیں عطا کر دیجئے. ہماری کیا حیثیت ہے کہ انہیں پہنچائیں گے؟ ایک چلیے بحث اپنی جگہ. آخری بات اس سلسلے کی, اور اس کے بعد میں اپنی جو ادھوری باتیں ان کو مکمل کروں اور مسائل پہ آؤں. ہماری کیا مجال ہے؟ یعنی ہم اس کو امام کو ہدیہ کریں گے. 2 قربانیاں. صرف ایک بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں میں. 2 قربانیاں, ایک ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اور ایک رسول کے نواسے حسین ابن علی کی. بازیزو, تمام مسلمانوں کی فقہ کے اندر 2 دن روزہ حرام ہے. ایک عید الفطر کے موقع پر حرام ہے اور ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر حرام. انڈیا میں اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا, پاکستان میں اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا, آسٹریلیا میں اعلان ہو گیا کہ چاند ہو گیا. آپ جس مسجد میں جاتے تھے, جن مولوی صاحب کو مانتے تھے, انہوں نے کہا چاند ہو گیا. لیکن اس وقت ہم اس سال عید کے دن بھی روزہ رکھیں گے اور اس کا ثواب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور اصحاب کو بھیجیں گے. مولوی صاحب کہیں گے دماغ خراب ہو گیا, آج کے دن روزہ حرام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, عید الفطر والا چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اللہ اکبر, ابراہیم نے بہت دل کیا تھا, بڑا دل کیا تھا, اپنے بیٹے کو قربان گاہ میں لے کر آئے تھے, اللہ نے بچا لیا. لیکن میں بقرعید کے دن عید الاضحیٰ روزہ رکھوں گا, اور وہ روزہ جو رکھوں گا اس روزے کا ثواب جو ہے حضرت اسماعیل و ابراہیم کو. مولانا نے کہا دماغ خراب ہے, مفتی صاحب نے کہا دماغ خراب ہے, ملا صاحب نے کہا دماغ خراب ہے, امام صاحب نے کہا دماغ خراب ہے, حافظ جی نے کہا دماغ خراب ہے, شیخ صاحب نے کہا دماغ خراب ہے. بقرعید کے دن, عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہیں رکھتے. کہا کیوں؟ کہا حرام ہے. کہا اس لیے کیونکہ اس دن, میں نے کہا میں ابراہیم کو اور اسماعیل کو ثواب, کہ ثواب نہیں جائے گا. شریعت یہ کہ جس دن رکھنے کا حکم ہے رکھا جائے, جس دن حرام ہے تو حرام ہے, جس دن مکروہ ہے تو مکروہ ہے. یاد رہے یہ بنی امیہ کی تائید ہوگی, رسول خدا سے الفت اور محبت کا اظہار نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. بہرحال آغا خوئی کی بات کر رہا تھا, ایک بات اور آغا خوئی کی اور گفتگو سمیٹ رہا ہوں. ولایت اور عطا, یہیں سے بات بڑی تھی نا, 2 مہینے 8 دن ہم, یہ تو ہماری محبت ہے, ہمارے عشق کا معاملہ ہے. بنی ہاشم کی خواتین نے جب تک ابن زیاد کا, عمر سعد کا, حرملہ کا سر نہیں آیا, کالے کپڑے میں تھے. سیاہ لباس عطا کی علامت ہے. آغا خوئی محرم و سفر پورا مہینہ جو ہے نا, امامت و سادات کا سیاہ ہی ہے, ابا سیاہ پہنتے ہی ہیں,
قبا سیاہ، کرتا پائجامہ سیاہ، موزہ سارا سب کا سب بلیک، آل بلیک، 2 months محرم اینڈ سفر پورا بلیک پہنا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہا آغا بہت گرمی لگتی ہوگی آپ کو، 2 مہینے آپ بلیک پہنتے ہیں. آغا نے کہا جو کچھ میرے پاس ہے، میں نے کہا نا ہمارے مراجع کی معرفت دیکھو علی کے لیے اور حسین کے لیے. کہا سنو، کہا آغا بہت گرمی ہو رہی ہوگی. کہا سنو، یہ جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، کوئی کہہ رہے ہیں جو کچھ میرے پاس ہے یہ محرم و سفر کے صدقے میں جو کچھ ہے محرم و سفر کا دیا ہوا ہے. اچھا جو خوئی نے کہا یہی امام خمینی نے بھی کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز داریم از محرم و سفر داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے، اسلام کے پاس جو کچھ ہے، انسانیت کے پاس نہیں، اسلام نہیں بلکہ انسانیت کے پاس جو کچھ ہے سب حسین کا دیا ہوا ہے، حسین کا صدقہ ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ ان محرم و سفر آج کے اسلام نہ زندہ نہیں کر سکتے. یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ کر رکھا ہے، بچا رکھا ہے. محرم و سفر کے سے دین بچا ہوا ہے. اسی لیے تڑپ تھی محرم کے آنے سے پہلے. آج گھر گھر مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہماری نسلوں میں دین بچا رہے. اللہ اکبر. بقول بلال کاظمی یہ قوم کیا پرچم عباس سنبھالے گی؟ اس قوم کو پرچم عباس نے سنبھال رکھا ہے. اور میں نے آج سے 25 سال پہلے کے اشرے میں کہا تھا ہم کیا آزاداری کی اصلاح کریں گے، آزاداری کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو رہی ہے. تو کہا میرے پاس جو کچھ ہے محرم سفر. اس کے بعد واقعہ نقل کرتے کہتے کہ میرے والد جو تھے آغا علی اکبر خوئی عالم تھے اور بہت بڑے خطیب تھے. بہت تیزی سے واقعے کو نقل کر کے گفتگو تمام. کہا کہ میرے والد، اور وہ سنی عالم دین والی جو بات تھی وہ کل انشاءاللہ 3 باتیں کل مکمل کریں گے. کہا میرے والد بہت بڑے خطیب تھے، عالم دین تھے، لیکن مالی حالات بہت اچھے نہیں تھے. ایک. کہا دوسری چیز یہ تھی، میں نے کہا نا ولایت تکوین، اہل بیت کا اختیار دیکھو. ہم ایسے کتنی غیر مسلم فیملیز کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بچے. ہم نے راہب والا واقعہ سنا ہے. میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں بامبے سے لے کے کانودر سے لے کے لکھنؤ اور اعظم گڑھ تک. کیا خدا نے دولت اولاد دی؟ حسین ٹیکری اور جوہرہ تک. کہا ہمارے یہاں میری والدہ کے یہاں بچے کی امید پیدا ہوتی تھی لیکن کچھ عرصے کے بعد ایبارشن ہو جاتا تھا، بچہ گر جاتا تھا، مطلب مسکیریج ہو جاتا تھا، مسکیریج ہو جاتا تھا، بچہ گر پڑتا تھا، اسقاط ہو جاتا تھا. کئی بچوں کا اسقاط ہو گیا. آخر میں میرے والد ایک جگہ مجلس پڑھ کے اترے جیسے ہی تو ایک خاتون آئی. اچھا دیکھیں کہیں بھی کوئی بات کہے تو سن لینا چاہیے. غرور علم جو ہے بہت بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے. آج ہمارا بہت بڑا نقصان اس سے ہو رہا ہے. کہا آغا علی اکبر خوئی بہت بڑے خطیب بھی تھے، عالم دین تھے. مجلس ختم کی، اس کے بعد مجلس کے بعد جیسے مخلصین ہوتے ہیں مومنین ہر جگہ ماشاءاللہ، ہمارے شہر میں البن میں کتنے مومنین ہیں اور جو ہمیشہ ماشاءاللہ ہمارے حق میں، ہمارے فیملی کے حق میں دعائیں کرتے ہیں خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور دنیا بھر کے تمام مومنین. انہوں نے کہا آغا، اس مومنہ نے، آغا آپ سے ایک بات کرنی کا چاہیے. کہا آغا دیکھیں آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ عالم دین ہیں، آپ کے پاس علم ہے، آپ آغا حسین کی مجلسیں پڑھتے ہیں. ایک آغا حسین کی نظر مان لیجیے، منت مان لیجیے، آغا حسین کی نظر مان لیجیے، منت مان لیجیے، اور اللہ آپ کو بیٹا دے گا، اللہ آپ کو اولاد دے گا. نبیوں نے خواہش کی، قرآن مجید میں دعائیں موجود ہیں. آغا علی اکبر خوئی نے سنا، گھر آئے، کہنے لگے کہ اپنی بیوی سے بیان کیا میں نے مجلس ختم کی تھی، ایک عورت آئی اور اس نے مجھ سے ایسے ایسے کہا. تو کہا آغا کیا سوچا ہے؟ کہا اتنے بڑے شہر میں کس طرح کی نظر کریں، کتنے لوگوں کو دیں، کیا کریں؟ کہ پھر ایک نظر کرتے ہیں. کہا نظر کیا ہے؟ کہ ہماری نظر یہ ہوگی کہ خداوند تعالیٰ ہمیں دولت اولاد عطا کرے تو اس بیٹے کو عالم و فقیہ بنائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ محرم و سفر پورا لباس میں سیاہ پہنوں گا. یہ منت تھی علی اکبر خوئی کی. آغا علی اکبر خوئی نے منت مانی
اور جیسے ہی منت مانی اور اس کے بعد خداوند تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت عطا کی، وہ پوری عمر اس منت پہ عمل کرتے رہے اور اس کے بعد آگے کوئی جب تک زندہ رہے، محرم اور سفر کا زمانہ ہوتا تھا، سیاہ لباس پہنتے تھے۔ بتا دیا ولایت سے بڑا کوئی رزق نہیں، عزا سے بڑا کوئی رزق نہیں، اس لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی ابن ابی طالب، محرم اور سفر آتا ہے تو سیاہ لباس میں رہتے، امامہ سیاہ، عباس سیاہ، قبا سیاہ، کرتا سیاہ، پاجامہ سیاہ، یہاں تک کہ موزہ تک سیاہ۔ کہ یہ کیا ہے؟ حسین کی عزاداری ہے۔ اللہ آج شب نو علی اکبر خوئی کی بات کر رہا ہے، آغا خوئی کے والد۔ مجھے بہت سی باتیں کرنی تھی حضرت علی اکبر کے تعلق سے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ سامعین، میں براہ راست مصائب پر پہنچ گیا۔ علی اکبر کا ذکر کرتے کرتے علی اکبر کے مصائب پر پہنچ گیا۔ کربلا میں بظاہر حسین ہے، لیکن صرف حسین نہیں ہے، پنجتن ہے۔ کچھ اس طرح سے حسین ہے، قاسم حسن کی جگہ ہے، زینب فاطمہ کی جگہ ہے، عباس علی کی جگہ ہے، اور اکبر تو ہم شکل پیغمبر ہی تھے۔ اکبر تو ہم شکل پیغمبر تھے۔ خدا درجات بلند کرے، اور میں ہمیشہ ان دو مصروں کو پڑھتا ہوں اور اس کا ثواب منتقل کرتا ہوں خطیب اکبر کو، کہ نام شکل رسول، نام علی عمر فاطمہ، شکل رسول، نام علی عمر فاطمہ، کیا کیا تبرکات تھے اکبر لیے ہوئے۔ 18 سال فاطمہ کی عمر ہے، چہرہ بالکل نبی جیسا، رفتار و گفتار میں بالکل پیغمبر جیسے، نام علی کا ہے۔ ایک علی اکبر میں کتنے تبرکات جمع تھے، اللہ اکبر عزیز۔ و بعض روایتیں کہتی ہیں بنی ہاشم کے پہلے شہید اکبر ہے۔ ہاں عزیزو، ارے علی اکبر کو تو حسین صبح عاشور ہی بھیج رہے تھے، لیکن جیسے ہی بھیجا تو اصحاب آگے کہ مولا یہ ہماری تلواریں لیجئے اور ہمارے سر قلم کر دیں، ہمارے ہوتے ہوئے ہم شکل پیغمبر کو آپ مقتل میں بھیج رہے۔ ہاں ہاں، ارے وہ کربلا جو اذان علی اکبر سے شروع ہوئی تھی، ہاں بعض روایتیں کہ اصحاب کے بعد انصار گھر والوں میں پہلے علی اکبر ہے، لیکن بعض کے مطابق نہیں، بعض کے مطابق یہ ہے کہ عباس کے بعد علی اکبر، پھر علی اصغر، پھر حسین۔ ارے ترتیب جو بھی ہے، مورخین نے جو بھی لکھا ہے، مقاتل نے جو بھی لکھا، لیکن اکبر کی شہادت حسین کے لیے ارے بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہاں ہاں، ارے لیلا کے لیے کوئی چھوٹا امتحان نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، لیلا شب عاشور اکبر کو دیکھتی رہی۔ ارے صبح عاشور آئی ہے، لال اکبر جاؤ، اپنے آپ کو اپنے بابا پہ فدا کر دو، اپنے بابا پہ فدا کر دو۔ اکبر آئے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں بابا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ حسین کہتے ہیں لال اکبر، ارے میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ ارے تمہاری پرورش تمہاری بوبی زینب نے کی ہے، جاؤ زینب سے اجازت لے لو، زینب اجازت دے تو میرے لال ضرور جانا۔ اکبر آئے، سر جھکائے ہوئے ہیں، ہاتھ کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اے پھوپھی اماں، اکبر کا سلام لے لو۔ زینب نے اکبر کا سلام لیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کہ کچھ کہنا چاہتے میرے لال، کہاں پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دو، میدان میں جانے کی اجازت دے دو۔ جیسے ہی اکبر نے سوال کیا، زینب نے کہا لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ میں تمہیں مقتل میں بھیجوں؟ میں کہوں گا اے بی بی، کیا تمہیں اون و محمد پیارے نہیں تھے؟ ارے حسین کا اکبر اتنا پیارا کہ اون و محمد کو تم نے پالا نہیں تھا؟ لیکن شاید زینب جواب دے، ہائے میرا اکبر میرے نانا کی شبیہ ہے، ارے میرے نانا کی جب زیارت کرنا چاہتی تھی اکبر کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ پھوپھیوں کو بھتیجے بہت عزیز ہو رہے ہیں، پھوپھیوں کو بھتیجے بہت عزیز ہوتے ہیں، زینب کی محبت سے اندازہ ہے۔ ہاں عزیزو، اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔
ایک مرتبہ اکبر نے کہا پھوپھی اماں اجازت نہیں دیتی نہ دو، لیکن یہ دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اجازت دینے میں دیر کرو اور میرا بابا زخمی ہو جائے یا میرا بابا شہید ہو جائے تو کل قیامت کے دن ارے دادی فاطمہ زہرا کا سامنا ہو اور دادی تم سے سوال کرے اے زینب تجھے تیرا اکبر پیارا تھا میرا حسین پیارا نہیں تھا تو کیا جواب دو گی؟ ارے جیسے ہی زینب نے یہ سنا کہ لال جاؤ، ارے تم مجھے عزیز ہو لیکن وہ میری ماں کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر، اکبر کو اجازت مل گئی، زینب نے اجازت دے دی، حسین کے پاس آئے، اکبر کے ساتھ ساتھ زینب بھی ہے، لیلا بھی ساتھ آ رہی ہے، حسین اکبر کو تیار کر رہے ہیں، اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ سوار کرنے کے بعد ہاتھ بلند کیے، دعا کے لیے کہتے پروردگارا گواہ رہنا، ارے میں اسے بھیج رہا ہوں ارے جو رفتار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں تیرے نبی کی شبیہ تھا۔ ارے جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، میرا اکبر جا رہا ہے۔ اکبر کو حسین نے رخصت کیا لیکن اکبر نے محسوس کیا کہ پیچھے پیچھے کوئی چلا ارے پیچھے کوئی چلا رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا ارے بوڑھا باپ گرتا پڑتا چلا رہا ہے، اکبر گھوڑے سے کود پڑے، باپ کو سنبھالا، اے بابا ارے اجازت دے چکے تھے اب کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ کہ لال کاش صاحب اولاد ہوتے تو اس درد کو سمجھتے جاؤ اکبر، ارے جب تک مقتل میں نہیں پہنچتے مڑ مڑ کے مجھے اپنی شکل دکھاتے رہنا۔ اکبر مڑ مڑ کے شکل دکھاتے تھے، اپنے نانا کو حسین یاد کر رہے تھے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اکبر جنگ کرتے رہے، ہاں کیا عجب منظر تھا، حسین کرسی پر، اکبر مقتل میں، حسین جنگ کر رہے ہیں، ارے پردے کے ایک طرف سے فضا کی نظر حسین پر، حسین کی نظر اکبر پر، فضا کی نظر حسین پر، فضا پر لیلا کی نظر۔ ایک مرتبہ ایک بہادر آیا اور جو بہادر آیا تو حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، فضا تڑپ گئی، فضا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، لیلا تڑپ گئی، اے فضا خیریت تو ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں متغیر ہوا؟ کبھی بھی آقا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، کہا آقا سے پوچھ تو لے، میرا اکبر خیریت سے تو ہے۔ ایک مرتبہ حسین بڑھے، فضا میں نے اپنے نانا سے سنا ماں کی دعا قبول ہوتی ہے، لیلا سے کہہ دو بھائی اس لیلا کی دعا کے صدقے میں خدا تمام مومنین مومنات کی دعاؤں کو قبول کرے، عزا کے لیے آسانیاں پیدا کرے، کورونا کا خاتمہ کرے، امام بارگاہیں حرم آباد ہو، تمام مریضوں کو خدا اکبر کے صدقے میں شفا دے دے۔ اللہ اکبر کا کہہ دو لیلا دعا کرے۔ لیلا نے ہاتھ بلند کیے، اے بیوی میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا، کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ اکبر کامیاب آگے، چند جملے عزیزوں، چند جملے اکبر کا پرسا حسین کو دینا ہے، لیلا کو دینا ہے، 18 سال کے کلیئر جوان کا ماتم ہے، اکبر کا ماتم ہے، اصغر کے بھائی کا ماتم ہے، ارے فاطمہ صغرا کی ڈھارس کا ماتم ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، احسن الجزا۔ ہاں اکبر کامیاب واپس آئے، زخم لگے ہوئے ہیں، پیاس کی شدت ہے، کہتے ہیں بابا اگر پانی کی سبیل ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ حسین نے کہا لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو، اکبر نے زبان کھینچ لی، اے بابا ارے آپ کے حلق میں تو کانٹے پڑے ہیں، کہ لال جاؤ ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اکبر میدان میں آئے، جنگ کر رہے تھے، ایک مرتبہ ظالم نے برچی کا پھل مارا، اکبر کے سینے پر لگا، اللہ اکبر، اکبر زخمی ہو کر زمین پر گرے، آواز دی بابا سلام آخر لے لو، بابا سلام آخر لے لو۔ ارے جو بھی زخمی گرتا تھا سلام کے ساتھ ساتھ مدد کے لیے بلاتا تھا۔ اکبر جانتے بوڑھا باپ ہے، آنا سخت ہے، بابا سلام لو۔ حسین نے کہا لال اکبر عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹی تھی، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹی تھی، ارے تم آنکھوں کی بینائی لے گئے، یا علی مدد
یہ علی مدد کہتے ہوئے حسین چلے، یہاں تک کہ اکبر کے سرہانے پہنچ گئے، اکبر کا سر زانوں پہ رکھا، آخری چند جملے اکبر کا سر زانوں پہ رکھا، اس کے بعد کیا دیکھا، اکبر کا ہاتھ سینے پہ، اے لال سینے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ بابا زخم ہے۔ اب جو ہاتھ ہٹایا دیکھا برچی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے۔ حسین نے کہا لال درد ہو رہا، کہا بابا بہت درد ہو رہا۔ حسین نے آستین الٹی، ارے گھٹنا زمین پہ ٹیکا، زخم میں ہاتھ ڈالا، کہا یا علی مدد، ارے جو برچی کا پھل پکڑ کے کھینچا، کلیجہ باہر نکل آیا، اکبر کا دم نکل گیا۔ حسین نے خاکے کربلا سر پہ ڈالی، علی الدنیا بعد کلفہ، اعلان اکبر تیرے بعد اس زندگانی میں خاک ہے۔ ارے وہ بوڑھا بات کیا کرے، ارے جس کا جوان اکبر مارا گیا، لاش اٹھائی اٹھاتے نہ بنی، ارے کھینچ کر لے جا رہے نہیں لے جا پا رہے، رک گئے، آخری جملہ ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، اے بنی ہاشم کے بچوں، اکبر کی لاش بوڑھے باپ سے نہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔